علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، اور پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ آج امت مسلمہ ذلیل و خوار اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، فرمایا یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج دیتا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ لوگ پستی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ عروج اس وقت تھا کہ جب مسلمانوں نے کتاب کو تھاما ہوا تھا، جب مسلمان ہر فیصلہ قرآن کے مطابق کیا کرتے تھے، جب مسلمانوں نے اپنی زندگی کے اندر قرآن کو نافذ کر رکھا تھا۔ لیکن آج امت مسلمہ ذلیل اس لیے ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو ABCD کے پیچھے لگا دیا اور قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی پس پشت ڈال دیا۔ یہ قرآن کے ساتھ ہم نے انصاف کیا، بلکہ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے قرآن کو تھاما ہوا تھا تو وہ ہر وقت بلند و بالا عروج پر قائم رہتے تھے، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور ہم اس لیے خوار ہو گئے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا، اور اس کی اصل وجہ یہ بنی کہ ہم جو ہے وہ دنیا داری کے اندر مصروف ہو گئے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں ایک رات اللہ کی بارگاہ میں جا کر رویا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، اقبال نے فارسی کے کچھ اشعار اس طرح کہے کہ شب پیش خدا بگریز تمزار، مسلمانہ چرا زارند و خارند، کہا کہ یا اللہ مسلمان آج ذلیل و خوار کیوں ہے؟ تو اقبال کہتا ہے مجھے اللہ کی طرف سے غیب سے ندا آئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ندا ہوئی کہ ندا آمد غیرانی کہ ای قوم دلے دارند محبوب ندارند، کہا کہ یہ قوم آج ذلیل و خوار اس لیے ہے کہ اس قوم نے اپنے محبوب کے دامن کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کے دامن کو چھوڑ دیا، اور یہی وہ قوم ہے کہ جب حضور کے دامن کو اس نے تھام کر رکھا تھا تو علامہ اقبال نے کہا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، اور ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، بحر و برد و گوشہ دامان اوس، کہا کہ جب کوئی بندہ حضور کے دامن کو تھام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خشکی و تر کی ہر نعمت اس کے دامن میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے تو اقبال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جب حضور کی محبت مل جائے، جب رسول اللہ کی نگاہ مل جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب پر بندہ عمل کر کر اپنی زندگی قرآن کے مطابق بسر کرنے والا بن جائے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر اگر اس کو دنیا کی سلطنت کا تاج دیا جائے تو پھر وہ کہتا ہے ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ بات صرف اتنی ہے کہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کیا ہر ایک مسلمان کا اس سے تعلق ہے، ہر ایک مسلمان اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سویڈن کے اندر دوسری مرتبہ سرکاری سطح پر قرآن مجید فرقان حمید کو جلایا جائے، قرآن مجید کی بے حرمتی کی جائے، قرآن کی توہین کی جائے، تو ہمارے ذلیل حکمران آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اور ایک پتنگ کی ڈور لگنے سے آصف نامی بندہ مر جائے تو پورے ملک کے اندر پتنگ کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بچے کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر مر گئے، وہ مائیں جن کی گودیں اجڑ گئیں، وہ والدین جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے آدھے آدھے جسم کو اٹھا کر لاتے رہے، کیا ہمارے حکمرانوں کو وہ نظر نہیں آئے؟ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکے، پورے گھر تباہ ہو گئے، معاشرے اجڑ گئے، خاندان چلے گئے، ان کو اس کا افسوس نہیں، صرف ایک ڈور لگنے سے بندہ مر گیا تو ہر جناب والا ہر شہر کے اندر پتنگ کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، آج ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہم قرآن کی کتنی تعظیم کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کتنی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے، علامہ اقبال نے کہا آج قوم کا حال تو یہ ہے کہ کون رکھے گا یاد ہمیں اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، اور ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں۔ ہماری تاریخ کتنی عظیم ہے،
ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی، صحابہ اکرام نے کس طرح دین کو ہم تک پہنچایا۔ علامہ نے کہا کہ وہ ہم کون ہے کیا ہے بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، اور ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہمیں صرف کافروں کے ترانے آتے ہیں، ہمیں صرف انڈین گانے آتے ہیں، ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، اور اگر یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں، مسجد سے حیا علی الصلاح کی صدائیں آتی رہیں، مسجد سے حیا علی الفلاح کی صدائیں آتی رہیں تو ہم مسجد میں نہیں جاتے، اور اگر کوئی ہمیں گانا گا کر اپنی طرف بلا لے تو ہم فوراً دوڑ کر اس کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ہم نے کیسا جو ہے وہ اپنا لیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، رسول اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور جب ہمارا قرآن اور حضور سے تعلق مضبوط ہو جائے گا تبھی یہ قومیں عروج پا سکتی ہیں۔ اور پھر اقبال نے آگے کہا کہ آج لوگ مسجد میں صرف کس لیے آتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، جیسے کوئی قرض لیا ہو رب سے، اور تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دیں اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے، اور بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ ان کو رسول اللہ کی بتائے ہوئی حیا کی باتیں یاد نہیں ہے کہ آج ہر چینل کے اوپر، ہر ایڈورٹائزمنٹ تھنگس کے اوپر جو ہے وہ عورت کو دکھایا جاتا ہے، عورت کو دکھا کر وہ اپنی چیزوں کو بیچا کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، کتنے سنگ دل ہیں کہ ان کو رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ آج ہمیں سب پتہ ہے، دنیا کی ہر بات پتہ ہے، دنیا کے معاملات پتہ ہیں، اپنا گھر کس طرح سنبھالنا ہے سب پتہ ہے، لیکن اگر یاد نہیں تو خدا یاد نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر میں لگے رہیں، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں، تبھی ہم اپنی زندگی کو جنتی زندگی بنانا چاہتے ہیں، ورنہ یہاں پر بیٹھ کر یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ میں بھی جنتی ہوں۔ اقبال نے کہا تھا بستر سے اٹھ کر مسجد تو نہ جا سکے اقبال، خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کے جنت میں جانے کی۔